کل سے بڑی ہولناک قسم کی ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہوئی بھی ہے اور اس میں ہوا ایسے کہ ایک امریکی نیوی کا آفیسر تھا، رینک اینڈ فائل ہی ہوگا، 19-20 سال کا لڑکا تھا، جس نے اسرائیل کی ایمبیسی کے سامنے جا کر اپنے اوپر تیل چھڑک کے اپنے آپ کو زندہ جلا دیا اور وہ ویڈیو اس نے پوری ریکارڈ کی اور جیسے اس نے یہ کام کیا ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو گئی۔ اور جو ہمارے مومنینز ہیں، یہ ایسا ڈیتھ کلٹ ہے یہ کہ یہ بڑے فخر سے جب کہتے ہیں کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہم زندہ رہتے ہیں، تو بیسیکلی یہ موت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور زندگی کو دھتکارتے ہیں۔ اور حضرت محمد کی بھی بے تحاشا حدیثیں ایسی ہیں کہ موت سے مت ڈرو، زندگی سے اتنا پیار نہ کرو وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ موت کو ہر وقت جو ہے نا، اور اس کو شو مارنے کے لیے، اس کو فلیکس سمجھ کے اس کے اوپر بڑے فخر سے بات کرتے ہیں، جبکہ اور ہم لوگوں کو جو زندگی سے پیار کرتے ہیں، زندہ رہنا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو لمبا اور بہتر کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں اس کو کمتر سمجھتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ زندگی کی ویلیو نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اب تک یہ پریشر نہیں ڈالا کہ حماس کو پریشر ڈالو کہ ہاسٹیجز کو ریلیز کرو اور اپنا اسلحہ سرنڈر کر دو تاکہ یہ جنگ ختم ہو جائے، لیکن ان کا چونکہ عزائم ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے جو پروپیگنڈسٹ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں فلسطینیوں تم اپنے بچوں کی قربانی دیے جاؤ، ہم بس اوپر سے رولا شولا مچاتے رہیں گے، لیکن تمہاری قربانیوں کی ضرورت بڑی ضروری ہے۔ یہ حماس کے لیڈروں نے کھل کر کہا کہ ہمیں اور خون چاہیے، جبکہ اب رفح سے پتہ چل رہا ہے کہ نیچے سے ٹنلز کھود کے ایجپٹ کے حوالے اپنے آپ کو کرنا چاہ رہے ہیں، اور چوہوں کی طرح حماس کی جو ہائی لیڈرشپ جو سنوار وغیرہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ادھر بھاگ کے اپنے آپ کو ایجپٹ کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ کم سے کم ان کی جان تو بچ جائے گی وہاں پہ۔ تو یہ اوپر سے ہمیشہ سے نیچے کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، مدرسے کے بچوں کو اٹھاتے ہیں، ان سے خود کچھ بمباری کرواتے ہیں اور اپنے بچوں کو باہر کے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اسی طرح جو پروپیگنڈسٹ ہیں باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں ہلاشری دیتے ہیں، ہاں کرو دو قربانی دو اپنے فلسطینیوں تم قربانی دیتے رہو۔ اور یہ اتنا فرق ہے ان کی سوچ میں اور دوسری سائڈ کی سوچ میں جو اپنی زندگی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، جو اپنی زندگی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسرائیل میں تقریباً لا کے مطابق ہر گھر کے اندر ایک بنکر ہے، بم پروف بنکر۔ وہ اس لیے بنایا گیا تاکہ جب بھی ان کے راکٹ شروع ہوتے ہیں تو وہ نیچے سے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس آپ دیکھیں فلسطین میں کیا ہوتا ہے، ٹنلیں اتنی زیادہ انہوں نے بنائی ہوئی ہیں لیکن وہاں پہ کوئی فلسطینی شہری اندر نہیں جا سکتا۔ یہ بھی حماس کے لیڈر کی آن کیمرہ اس کی سٹیٹمنٹ پڑی ہوئی ہے کہ فلسطینی شہریوں کی زندگی بچانا ہماری رسپانسبلٹی نہیں، وہ اسرائیل کے اوپر ہے اور وہ UN کے اوپر ہے۔ یعنی ظاہری بات ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فلسطینی مریں، تو ان کا جو پولیٹیکل ایم ہے اسرائیل کو ختم کرنے کا وہ مضبوط ہو۔ ظاہری بات ہے ایک وقت آتا ہے وہ ایسا ہے کہ اسرائیل اپنی سالمیت کو خطرے میں نہیں کبھی ڈالے گا، اسی طرح جس طرح پاکستان اپنی سالمیت کو خطرے میں نہیں ڈالتا، چڑھائی کر دیتا۔ تو بہرحال اس ویڈیو کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، لیکن آگے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، نیچے کامنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تو ہوا یہ کہ یہ ینگ لڑکا ہے جس کو obviously مینٹل ہیلتھ کے ایشوز تھے، اور یہ میں ڈسکلیمر دے دوں اگر آپ کو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں تو کسی سے بات کریں، اگر پروفیشنل لوکل ہاٹ لائن ہے تو اس کو یوز کریں، کیونکہ جو آپ کی ذہنی حالت اس وقت ہے یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہی ایسی رہے۔ زندگی قیمتی ہے۔ مسلمان تو اس کو پروپیگنڈے کے لیے یوز کریں گے نا کہ ہاں ابھی کو بڑا کام کر دیا، واہ جی واہ ہمارا پروپیگنڈا ہو جائے گا، لیکن جو عقل کی بات ہے وہ یہ کہ اپنی زندگی سے پیار کریں، اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھیں۔ اگر آپ کسی ذہنی مرض میں مبتلا ہیں، اگر آپ کو ڈپریشن ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں اور آپ کے ارد گرد ہیلپ بھی ہے۔ ہمارے ملکوں کے اندر افسوس یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی سائیکائٹرسٹ وغیرہ ہوتے نہیں ہیں، دعائیں دم درود کر دیتے ہیں اور اگر نہ ہو تو ٹھیک ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن سٹڈیز آفٹر سٹڈیز یہ شو کرتی ہیں کہ جب آپ اپنا غم غلط کرتے ہیں، اپنے دوست سے بات کرتے ہیں، اور اگر وہ دوست آپ کو ایمپتھائز نہیں کر رہا، آپ کی سچویشن کو نہیں سمجھ رہا، تو کسی اور دوست سے بات کریں، لیکن بات ضرور کریں، کیونکہ جیسا آپ ابھی فیل کر رہے ہیں یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آج سے 5 سال بعد آپ ایسا فیل نہ کریں، یا آج سے 2 سال بعد، اتنا لمبا بھی نہیں رہتا، سال کے بعد بھی بہتر ہو جاتا ہے، اور اب تو دوائیاں بھی ہیں، obviously اس سے اوائڈ کریں، لیکن اپنے پروفیشنل کی ہیلپ کو ضرور سنیں۔ تو ہوا یہ کہ obviously فوج میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو PTSD بھی ہوتا ہے، ان کو ڈپریشن بھی ہوتا ہے، اور ان کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایڈوانس ملکوں کی جو فوجیں ہیں وہ اپنے جو ویٹرنز ہوتے ہیں ان کے اوپر کافی پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ PTSD ویسے تو یہ بڑا جہاد اور باہر کے دوسرے ملکوں میں بھی وار کو بڑا گلوریفائی کرتے ہیں، یہ کوئی گلوریس چیز نہیں ہے، یہ کوئی بڑا عظیم کام نہیں ہے۔ بیچارے فوجیوں کے اوپر جو بیتتی ہے جب وہ لوگوں کے، اپنے دوستوں کے، اپنے فیلو کامریڈز کے، جب وہ اپنے فیلو ساتھیوں کے جب چیتھڑے اڑتے دیکھتے ہیں تو وہ اپنے
ذہن سے ان چیزوں کو نکال نہیں سکتے, تو ان کے اوپر PTSD ہوتا ہے. تو اس بندے کی بھی کہانی پوری نہیں پتا, لیکن obviously جو اس نے حرکت کی ہے اس سے یہی پتا چلتا ہے وہ دماغی مرض میں مبتلا تھا جس کو ہیلپ کی ضرورت تھی. لیکن جو مومنین ہیں ویسے کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں جو خودکشی ہے وہ حرام ہے. آپ نے کسی کافر کو ریسٹ ان پیس بھی نہیں کہنا, اور صحیح بات ہے, آیت بھی ہے, حدیث بھی ہے کہ کسی کافر کی مغفرت کی دعا نہیں آپ کر سکتے. لیکن کل سے چونکہ اس نے اسرائیل کے ایمبیسی کے سامنے جا کے اپنے آپ کے اوپر تیل چھڑک کے اپنے آپ کو آگ لگا دی, اور اس نے فری پیلسٹائن فری پیلسٹائن فری پیلسٹائن وہ چیختا رہا, تو obviously وہ اس پروپیگنڈا کی حد میں ہوگا, اور اس نے کہا کہ میں اس جینوسائیڈ کا حصہ نہیں بننا چاہتا. تو آپ کو آگ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ فوج چھوڑ دو, آپ اس طرح کی جو فری پیلسٹائن کی ریلیاں ہیں اس کے اندر شامل ہو جاؤ. نہیں, obviously اس نے اپنی جان ختم کرنی تھی, اور بجائے اس کے کہ اس کو اس چیز کے اوپر آمادہ کیا جاتا کہ آپ ہیلپ لیں, ٹھیک ہے اس کی ذمہ داری مسلمانوں کے اوپر نہیں, کیونکہ مسلمانوں کو تو نہیں پتا ہوگا کہ وہ کس کیفیت سے گزر رہا ہے, لیکن جو اس نے یہ حرکت کی اس کو یوز کرتے, تو اب یہ کل سے اس کو گلوریفائی کر رہے ہیں, اس کو عظیم انسان کہہ رہے ہیں, یعنی خودکشی کرنے والے کو اس کی حرکت کو گلوریفائی کر رہے ہیں, اپلوڈ کر رہے ہیں, اور ساتھ اس کو ریسٹ ان پیس کی دعائیں بھی کر رہے ہیں اس کے لیے. اب کدھر گئے ان کے اصول؟ تو یہ ڈرامے بازیاں ہیں. یہ موقع کی مناسبت میں جو چیز ان کو سوٹ کرتی ہے, جو ان کے ایجنڈے کو سوٹ کرتا ہے, یہ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں. اور ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ دیکھو ایک امریکی فوجی نے بھی اپنے آپ کو فلسطین کے لیے آگ لگا دی, دیکھو دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے, اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا, اس سے صرف یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ دماغی مرض کا شکار تھا, ڈپریشن کا شکار تھا, اور تم لوگ اس طرح کے ایکشن کو انکریج کر رہے ہو, اپلوڈ کر رہے ہو. کسی ایک نے ان میں سے, یہ سلیمان اور دلی حسین اور محمد حجاب اور ان میں سے کسی نے, وہ سینکڑوں ہزاروں مسلمانوں کے ٹویٹس میں پڑھا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام جو کنڈیمیبل ہے, اس کو گلوریفائی کر رہے ہیں, اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں, اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا ایجنڈا پولیٹیکل ایجنڈا پورا ہوتا ہے. جیسے آپ کو بتایا ہوا کہ جب ان کا چھتر پولا ہوتا ہے, یہ قرآن حدیث اسلام ہر چیز کو ٹرک کے نیچے پھینک کے کہتے ہیں سانو معاف کر دو. جب ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے, قرآن کے اندر آیات ہیں کہ چلڈرن آف اسرائیل کے لیے اللہ میاں نے ان کو وہ جگہ دی, وہ اس کو سب بھول بھلا جاتے ہیں, اس کے اپنے ترجمے نکال کے اپنی تعویلیں باندھ کے اس کو ہر چیز کو ٹرک کے نیچے پھینک دیتے ہیں. اصل ان کا مقصد بس یہ ہے یہودی ان کے نیچے آ جائیں, جس طرح ان کی طلبے کے نیچے جزیہ دے کے رہتے تھے وہ اس طرح وہ رہیں. جب تک وہ ویسے رہیں گے تب تک ہم خوش ہیں, ورنہ ہم نے اپنے فلسطینی بھی مروائی جانے ہیں, ہم نے ان کی ناک میں دم بھی کیے رکھنا ہے, شور شرابہ بھی کرنا ہے, کوئی خودکشی بھی کرے گا تو اس کو ہم نے ریسٹ ان پیس بھی کہنا ہے, اس کی تعریفیں بھی کرنی ہیں. اس طرح لوگوں کو مزید, اب مغرب میں امریکہ میں یہ خاص پرابلم ہے کہ جو اسکول کی جو شوٹنگز ہوتی ہیں وہاں پر وہ کیا کرتے ہوتے ہیں, دماغی مریض ہوتے ہیں, انہوں نے کوئی ایسا کام کر کے جانا ہوتا ہے جس میں انہیں انفمی ملے, یعنی وہ ایک طریقے کے مشہور ہو جائیں کسی طرح. انفمی کی اردو پتہ نہیں ورڈ کیا ہوتی ہے, ایک فیم ہوتی ہے اور ایک انفمی ہوتی ہے, وہ انفمی انہیں ملے, یہ ان کی کوشش ہوتی ہے, اور وہ امر ہو جائیں تاکہ, تو وہ امر ہو جاتے ہیں اس طرح کی حرکت کر کے, اور بچوں کو ساتھ لے کے اڑ جاتے ہیں. اس کو کوئی گلوریفائی نہیں کرتا, ان کا پورا میڈیا اس کو گلوریفائی نہیں, اس طرح کے بندے کو کنڈیم کیا جاتا. اب یہ بندہ اس کی اس حرکت کو کنڈیم کرنا چاہیے. یہ کیا میسج آپ بھیج رہے ہیں؟ جو لوگ اگر ڈپریشن کا شکار ہیں تو اس طرح کا کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کر کے اپنے آپ کو مار دو, بجائے اس کے کہ آپ ان کی سپورٹ کرو, ان کو کہو کہ بھائی کوئی غلط کام, کوئی زندگی ایک دفعہ ملتی ہے. جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جو ایسا آپ اگر فیل کر رہے ہیں, ضروری نہیں آج سے سال 2 سال بعد آپ ویسے ہی فیل کر رہے ہو, لیکن اگر اپنے آپ کو آپ نے مار لیا تو پھر آپ کو وہ موقع کبھی نہیں ملے گا کہ 2 سال بعد آپ اپنی زندگی کو نارملائز کر سکیں. یہ 19 سال کا لڑکا تھا, 19-20 سال کا, 2-3 سال بعد بہتر کنڈیشن میں بھی ہو سکتا تھا. تھیراپی, وہ ایک مجھے نام بھول گیا, EMR یا ایک لیزر تھیراپی ہوتی ہے, اس سے لوگوں کے ٹراماز کی زبردست رزلٹ آ رہے ہیں. PTSD, وہ اس سے لوگ ریکور ہو رہے ہیں, اور وہ ٹیکنالوجی جیسے جیسے بہتر ہوگی تو اس کے اندر اور بہتری آئے گی. تو یہ بندہ آج سے 5-10 سال بعد شادی کر کے, بچے کر کے اپنی ایک اچھی فلفلڈ زندگی گزار سکتا تھا. ٹھیک ہے, یہ اس کی غلطی ہے, لیکن یہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, اس کو یوز کر رہے ہیں. کیا اپنے بچوں کے لیے یہ کہیں گے, اگر اپنے بچے نے کسی نے, ویسے کئی جہادیے تو کرتے ہی ہیں لیکن موسٹلی اپنے بچوں کی دفعہ نہیں کرتے, اپنے بچہ اگر اس طرح کی فلسطین کی محبت میں آ کے اپنے آپ کو آگ لگا دے گا, اس کو کہیں گے ویل ڈن, ہاں بیٹا کرو, بڑا اچھا کام کیا آپ نے, کہیں گے نہیں کریں گے. لیکن یہ وہی جیسے آپ کو بتایا, ان کا کوئی اصول نہیں ہے, ان کو موقع کی مناسبت کے اوپر جو چیز سوٹ کرتی ہے یہ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں. ان کا کوئی یہ بڑی ان کو تو ان کی کارنامے جتنے دیکھتا ہوں مجھے ان سے, اور مجھے واقعی اب ان سے کراہت آتی ہے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے ممبر بنیے, پیٹرن بنیے, یا پھر آپ مجھے بائی می یا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں.